بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وقت اور حالات کے پیش نظر ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ سلسلہ دا ینگ ورلڈ، نوجوانوں کی دنیا کے نام سے کچھ مہینوں پہلے شروع ہوا تھا، جن میں ایسے موضوعات اور ٹاپکس کو اختیار کیا گیا جن کا تعلق نوجوانوں سے تھا. آج تک کے جو بھی موضوعات ہوئے ہیں ہم ان میں نوجوانوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے، لیکن آج کا موضوع اور ٹاپک نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے میں جو بھی لوگ کاروبار، تجارت اور مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے تعلق رکھنے والا ہے. میرے بھائیوں، اس موضوع پر جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا ہے اور سوشل میڈیا اور اشتہارات اور اعلانات کے ذریعہ آپ تک موضوع اور ٹاپک پہنچ چکا ہے. اس موضوع پر سننے سنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کو گفتگو کی ٹیبل پر لایا جائے اور اس پر تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے؟ کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس سے قبل کہ میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں اور ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آج کے موضوع جس کا عنوان کاروبار، تجارت، بزنس میں پارٹنرشپ، شراکت، ساجھیداری، بھاگیداری کے اسلامی اصول اور سدھانت کے تعلق سے ہے. موضوع بڑا ہی اہم ہے کیونکہ جو چیز حلال تھی، جو چیز اچھی تھی، وہ آج ہمارے درمیان بری بن گئی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا یہ لڑائی کا گھر ہے، لڑائی کا گھر ہے. اور نصیحت کرنے والے کرتے ہیں اکیلے کام کر لینا، کبھی پارٹنرشپ میں کام مت کرنا. تو اس سوال کا جواب کہ آخر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا. چونکہ اس موضوع کا تعلق مال سے ہے، کیونکہ آدمی پارٹنرشپ کرتا ہے کاروباری تو مقصد ہوتا ہے دونوں پارٹنروں کا یا جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں مقصد صرف ایک ہوتا ہے، مال کمانا. لہذا چند تمہیدی باتیں مال کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مال کو ہمارا اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام میں مال کی حیثیت کیا ہے. دیکھیے، ایک غلط فہمی ہے جو عام لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اکثر مسلمانوں کے ذہن میں. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر مال کمانا، پیسہ کمانا، مالدار بننا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، روزی روزگار حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ غلط فہمی اکثر مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہے. اور یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے، اس غلط فہمی کے پیدا ہونے میں کہ اسلام مال کو اچھا نہیں سمجھتا یا اسلام کی نظر میں مال کی حیثیت بالکل گئی گزری ہے، یہ جو غلط فہمی یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہے، اس میں بہت بڑا قصور ہم علماء کرام کا بھی ہے.
ہم علماء کرام نے جمعہ کے خطبوں میں، عام تقریری پروگراموں میں، عام بیانوں میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں تو بڑی یہ واقعات تو بڑے زور و شور سے بیان کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگا کر پہنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ بھوک کی شدت سے یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ جو کام کرنا ہے، جس کو کرنا ہے وہ آرام سے کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ خود بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. وہ واقعات تو بیان کیے جن میں آتا ہے کہ اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دین کا علم حاصل کرنے والے صحابہ یہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا کرتے تھے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے. یہ واقعات تو بیان کیے گئے منبروں سے، تقریروں میں، خطبوں میں، اور اسی طرح سے وہ حدیثیں بھی بڑھ چڑھ کر بیان کی گئی جن میں آتا ہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ واقعات، یہ حدیثیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کی پوری ران کھائی ہے، پورا لیگ پیس کھایا ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اعلان کیا کہ مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو پاس والی زمین مسجد کے پڑوسی سے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے تاکہ مسجد نبوی تھوڑی بڑی ہو جائے اور لوگوں کو سمانے کے لیے کافی ہو جائے. تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے بالکل زیرو تھے، بالکل زیرو، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن چند دنوں کے بعد کاروبار کر کے، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ڈیری پروڈکٹ کا کاروبار کر کے، ڈیری پروڈکٹ ایسا کرے پہلے لگا نہیں دیں کیونکہ لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہے. بھائیو آپ پہلے لگا لیا کریں اس چیز کا. پہلو یہ بھی ہے کہ مہاجرین صحابہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے بالکل زیرو تھے، کچھ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے مارکیٹ میں کاروبار کیا، بالکل زیرو سے شروع کیا، ڈیری پروڈکٹ کو بیچنے لگے، گھی اور پنیر کا کاروبار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے بہت بڑے تاجر بن گئے، مالدار بن گئے. تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے میرے بھائیو، مدینہ کے اندر مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صرف ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یشتری بیر رومۃ فلہ الجنہ، کوئی ہے تم میں سے جو بیر روما کو، روما نامی کنویں کو اس یہودی سے خریدے اور مسلمانوں کے لیے فری میں پانی پینے کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خریدتا ہوں اس کنویں کو اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. میرے بھائیو، تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں. میرے بھائیو، تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اسی دنیا میں دے ڈالی کہ تم لوگ جنتی ہو، وہ سب کے اکثر ان میں سے بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 چاندی کی اشرفیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر رکھ دی کہ اللہ کے رسول میرا تعاون قبول کیجئے. جنگ تبوک کے موقع پر سفر بڑا طویل تھا، مدینہ سے 750 کلومیٹر دوری
طے کرنی تھی، سخت گرمی کا زمانہ، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے جمع کیا، تعاون پیش کرو، تعاون دو دین کے لیے، اسلام کے لیے تعاون پیش کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول 900 اونٹ پر مشتمل میرا تجارتی قافلہ جو شام سیریا جانے والا ہے، میری طرف سے یہ تعاون اسلام کے لیے قبول کیجئے۔ کہاں سے آیا ان کے پاس مال؟ اگر مال کمانا برا ہوتا تو اللہ کے رسول منع کر دیتے صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام تم کیوں اس طرح سے مال جمع کر رہے ہو اور مال کو بٹور رہے ہو؟ میرے بھائیوں، مال اگر برا ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مال کو کبھی بھی دنیاوی زندگی کی زینت قرار نہیں دیتا۔ مال کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تمہاری دنیا میں اگر ڈیکوریشن ہے، خوبصورتی ہے، اسی مال کی وجہ سے، مال کو اگر نکال دیا جائے تو تمہاری زندگی کی ڈیکوریشن ختم ہو جائے گی۔ مال اگر اسلام کی نظر میں برا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسی مال کا ورڈ لفظ قرآن مجید میں 86 مرتبہ یوز کیا ہے، 86 مرتبہ۔ کہیں اس کو مال کہا، کہیں اس کو المال کہا، کہیں اس کو اموال کہا، کہیں اس کو خیر کہا، کہیں اس کو فضل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو خیر قرار دیا، یعنی مال یہ بھلائی کا ذریعہ ہے، مال کے ذریعہ تم بھلائی حاصل کر سکتے ہو، خیر حاصل کر سکتے ہو، اور اس خیر کی محبت، اس بھلائی کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں فطری طور پر ڈالی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان یہ خیر کے معاملے میں خیر کی محبت اس کے اندر ڈالی گئی ہے، بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ خیر سے مراد یہی مال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مال کمانا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مال کے بارے میں ہم سے یہ نہیں کہتا کہ مال یہ دنیاوی زندگی میں تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں گزر بسر کا ذریعہ قرار دیا ہے، دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مال برا ہوتا تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہر آدمی اس بات کو سے غور سے سنیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے ٹاپ 5 پلرز جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، 2 کا تعلق تو مال سے ہے، 2 کا تعلق تو مال سے ہے۔ زکوٰۃ آپ کب دیں گے؟ جب آپ کے پاس مال ہوگا۔ آپ خود فقیر رہیں گے تو کیا مدد کرے دوسروں کی؟ آپ حج کب کریں گے؟ اسلام کا 5واں رکن، جب آپ کے پاس مال ہوگا۔ آپ خود کنگال رہیں گے تب آپ کیسے اسلام کا 5واں رکن ادا کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی میرے بھائیوں جو مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے، یہ در حقیقت اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا، نہ جاننے کا اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ اسلام کبھی بھی مال کو برا نہیں کہتا، اور مال کو برا کیوں کہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے دعائیں کی ہے۔ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے فقیری سے، محتاجگی سے۔ آپ کی دعاؤں میں کیا ملتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ میں کفر سے اور فقیری سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان جب فقیر ہوتا ہے نا تو ایمان بیچ ڈالتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا ملتا ہے؟ اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، کہ اللہ میری دنیا کے معاملات کو درست فرما دے، جس دنیا میں میرے ذریعے معاش کا ذریعہ بھی ہے، یعنی میرے مال کمانے کا ذریعے معاش کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اس کو درست فرما دے اور یہ معاملہ درست فرما دے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سب سے عظیم دعا، اسلام کی سب سے عظیم دعا یا قرآن مجید کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ اے پروردگار ہمیں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس مال ہو، آپ فقیر نہ ہو، کنگال نہ ہو، بے بس نہ ہو، لاچار نہ ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو۔ سب سے عظیم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم مال مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں۔ اور یہ مال کیسے برا ہو سکتا ہے؟ جس مال کے کمانے پر اللہ نے ابارا، جمعہ کی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دینا ہے، کاروبار چھوڑ دینا ہے،
لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ادا کر لو، اسی رب کا اعلان کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جائے، نماز ادا کر لو، تو اب مارکیٹ میں، دنیا میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کیا ہے اللہ کا فضل؟ اللہ کا فضل یہی مال ہے۔ بھائیو، مال کسی بھی طرح سے برا نہیں ہے، اسلام کبھی بھی مال کو برا نہیں کرتا۔ اس دنیا کے سب سے مالداروں میں سے ایک مالدار انسان قارون، سب سے بڑا مالدار انسان، اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ مال مت کما، نہیں کہا کبھی بھی، بلکہ کہا اے قارون وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو دنیا میں جو کچھ تیرا حصہ ہے مال کے تعلق سے اسے کما، اسے کما، اس کو مت چھوڑ۔ اس کو مال کمانے سے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے جو چیز منع ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو چیز منع ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مال آنے کے بعد انسان مغرور بن جائے، گھمنڈی بن جائے، متکبر بن جائے، اور اسی طرح سے مال آنے کے بعد دو پیسے کیا ہو گئے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، اور غریب لوگوں سے دور بھاگنے لگے، ان سے سلام دعا کرنے سے چلا جائے، اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے، اور لالچی بن جائے، حریص بن جائے۔ یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے۔ مال نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو یہ مسجدیں کیسے بنیں گی، کیسے بنیں گی؟ آج مال ہے مسلمانوں کے پاس، تب ہم ان مسجدوں میں بیٹھ کر عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو مال برا نہیں ہے، مال برا ہے کہ اس وقت برا ہے کہ جب مال، دیکھو مال ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مال ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو بھی کہ مال انسان کی اس دنیا میں ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مال کی جگہ ہاتھ ہے، دل نہیں ہے۔ مال کب برا ہے؟ جب انسان مال کو دل میں رسا بسا لے، سب کچھ مال مال مال، صبح ہوئے تو مال، شام ہو تو مال، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، کوئی پرواہ نہیں، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ ورنہ اگر آپ مال کماتے ہیں اور آپ مال کمانے میں ترقی کرتے ہیں اور مال کا حق ادا کرتے ہیں، مال کا حق ادا کرنا، دیکھو مال جو اللہ نے دیا ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ نے جیسے بتایا ہے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور جس طرح اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی کمانا ہے۔ جیسے اللہ نے بتایا ویسے اگر کمایا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، مال کا جو حق بتایا ہے وہ حق ادا کیا جائے، مال کوئی برا نہیں ہے۔ مال کے ذریعہ اگر حق ادا کیا جائے اور اللہ کے راستوں میں خرچ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کیا جائے، اور مال کمانے کے بعد انسان حریص اور لالچی نہ ہو، تجوریہ بھر بھر کے رکھ رہا ہے، بھر بھر کے رکھ رہا ہے، اور جذبہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دوسروں کے کام آئیں، تو وہ مال برا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے کے سب سے بڑے تاجر، ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس مال کے ذریعہ میں آخرت کیسے کماؤں، اس مال کے ذریعہ میں آخرت میں گھر کیسے کماؤں، اور اس نیت کے ساتھ مال کمایا۔ 25 لاکھ کی پراپرٹی کو صرف مرتے وقت چھوڑ کے گئے تھے، اور جو دنیا میں دے دیا لوگوں کو اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ کروڑوں میں ان کی پراپرٹی تھی، اربوں میں پراپرٹی تھی۔ آج کے حساب سے حساب لگانے والے حساب لگانے سے پریشان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمہیدی باتوں کا مقصد یہ ہے، کیونکہ آج کا موضوع اور ٹاپک چونکہ مال کے تعلق سے ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ، ساجھے داری اور اسی طرح سے بھاگی داری کے اسلامی اصول، چونکہ اس کا تعلق مال کے تعلق سے ہے، لہذا آپ لوگوں کے ذہن میں مال کے تعلق سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے مسلمانوں کے سامنے، اس کو کلیئر کرنا، واضح کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں پہلا سوال کہ یہ جو ٹاپک ہم نے چنا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس ٹاپک پر سنیں اور سنائیں۔ شیخ محترم نے اشارہ کیا، وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، مال یہ انسان کی آخرت کو سنوارنے اور بگاڑنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہماری آخرت عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے مال پر ٹکی ہوئی ہے، مال پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر مال میں گڑبڑی پائی گئی
ہم عبادات لے کر اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری ساری عبادتیں ناکام ہو جائے گی. تو سب سے پہلا سبب اور ریزن یہی ہے کہ اس ٹاپک اور موضوع کا تعلق سمجھ لیجئے ہماری آخرت سے ہے, ہماری قبر سے ہے, جنت اور جہنم سے ہے. یہ ٹاپک اور یہ مال کی کمائی یہ طے کرے گی کہ ہماری آخرت کیسی ہونے والی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, چونکہ پارٹنرشپ کا مسئلہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے. ہم دنیا کے اندر بہت سارے معاملات کرتے ہیں, آپس میں لین دین کرتے ہیں, ہمارے درمیان ٹرانزیکشن ہوتا ہے, اس کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے. اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت, قرآن مجید کی سب سے طویل اور بڑی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہمارے معاملات کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمائی ہے, عبادات کے تعلق سے نہیں. اس کے اندر نماز, روزو, زکوٰۃ, حج وغیرہ کی تعلیم, اس کے احکامات, اصول نہیں بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نازل کی ہے. اس آیت کو نازل کر کے سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی معاملات کے بارے میں, لین دین کے بارے میں, اور اسی طرح سے آپسی ٹرانزیکشن کے بارے میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے نزدیک معاملات کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کسی کی دینداری کو جانچنا چاہتے ہیں, کون اسلام کے میدان میں کتنا پانی میں ہے اور کتنا حقیقی مسلمان ہے, مسجدوں میں نماز کے ذریعہ پتہ نہیں لگا سکتے. اس کے معاملات بتائیں گے کہ وہ اسلام میں کہاں پر کھڑا ہے. ایک پارٹنر بتائے گا اپنے دوسرے پارٹنر کے بارے میں کہ کیسا یہ دین کے معاملے میں سچا دیندار ہے اور کیسا اسلام کے معاملے میں سچا پکا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کے اندر, اسلام کے اندر معاملات کی, کاروبار کی, لین دین کی بڑی اہمیت ہے. ان میں سچائی ہونی چاہیے, امانت داری ہونی چاہیے, ان میں وفاداری ہونی چاہیے, ان میں جھوٹ, دھوکہ, خیانت, مکر و فریب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس سب سے بڑی آیت کا پیغام ہے جو ہمارے معاملات کے تعلق سے ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, تیسری اہم چیز, عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر یہ اعلان کر دیا, لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین. ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرنے آئیں جسے کاروبار کے اسلامی اصول کا پتہ ہو. جسے کاروبار کے اندر اسلامی اصول کا پتہ نہ ہو وہ کاروبار نہ کرے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اس کاروبار پر, اس مال پر آخرت کا دار و مدار ہے. آپ کے پاس ہر کوئی آدمی کوئی بھی کاروبار شروع کر رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے اس کو, بھائی میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے, حرام ہے, میری آخرت تو اس سے خراب نہیں ہو جائے گی. اور دھڑلے سے ہر ایرا گھیرا کاروبار میں آگے بڑھنے کی, پارٹنرشپ کرنے کی, ساجھیداری کرنے کی. بھائی اس کے کیا اصول اور ضابطے اور سدھانت اور رولز اسلام نے بتائے ہیں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کے اندر, اس کو جاننے کی میں نے کوشش کی ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے آج یہ پارٹنرشپ جو حلال تھی, جائز تھی, برکت کا ذریعہ تھی, خیر کا ذریعہ تھی, آج لوگوں کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ یہ پارٹنرشپ اور یہ کاروبار میں ساجھیداری یہ لڑائی کا گھر ہے. دیکھیے شروعات جو ہوتی ہے نا پارٹنرشپ کی, جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے پارٹنرشپ کی, تو پارٹنروں کے درمیان شروعات بڑی خوشحالی سے ہوتی ہے, بڑے پارٹنر بڑے خوشحال, لیکن اینڈنگ ہے نا اسلامی اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے بڑی ہی خطرناک ہوتی ہے. بڑی ہی دشمنیاں, الجھنیں, اختلافات اور لڑائیاں پیدا ہوتی. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ناانصافی ہوتی ہے, کیوں ظلم ہوتا ہے, کیوں غداری ہوتی ہے, کیوں امانت میں خیانت ہوتی ہے؟ اسلامی اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے. لہٰذا اس موضوع پر بات کرنا اور اس موضوع کو گفتگو کی ٹیبل اور میز پر لانا یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. دیکھیں بھائیو, یہ موضوع بڑا ہی فقہی موضوع ہے,
عملی موضوع ہے، ٹیکنیکل موضوع ہے، اور چند باتیں، اکثر باتیں اس موضوع ٹاپک کی بڑی پیچیدہ ہے، لیکن میں نے عام فہم انداز میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے خاص طور پر ہمارے شہر کے تناظر میں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس موضوع پر ان اسباب کی بنیاد پر باتیں کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب رہا مسئلہ پارٹنرشپ کا، تو پارٹنرشپ ہم سب جانتے ہیں کہ پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں۔ پارٹنرشپ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور موٹا موٹا الفاظ میں اگر بات کی جائے معاملے کو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹنرشپ کہتے ہیں دو سے زیادہ لوگ۔ دیکھو، پارٹنرشپ میں ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، دو سے زیادہ لوگ، دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں کاروبار کرتے ہیں، آپس سے کاروبار کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار کے ذریعہ منافع حاصل کرنا ہے، اور آپس میں حسب اتفاق اس کو تقسیم کرنا ہے، جو بھی اتفاق ہو جائے حسب اتفاق اس کو تقسیم کرنا ہے، اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، اور اردو میں شراکت کہتے ہیں، اسی طرح سے ہندی میں ساجھیداری یا بھاگیداری کہتے ہیں، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ پارٹنرشپ کا حکم میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو پارٹنروں کا ذکر کیا ہے، دو پارٹنروں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ سورہ صاد اٹھائیے، آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک آیت اللہ نے کہا، هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس دو لڑنے والوں کا قصہ آیا، دو پارٹنر جو آپس میں لڑائی کرنے لگ گئے، آپس میں اختلاف ہو گیا، ان کا واقعہ، دو پارٹنروں کا واقعہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے۔ دو پارٹنر تھے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، دو پارٹنر تھے، آپس میں پارٹنری میں کام کرتے تھے۔ تو ایک پارٹنر نے آ کر، ایک ساجھیدار نے آ کر داؤد علیہ السلام سے شکایت کی، میرا یہ پارٹنر ہے نا، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے دبا رہا ہے اور ناحق ستا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا ماجرا سنا، کیا معاملہ ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دیکھو، لوگوں کے یہاں عام چیز یہی رائج ہے کہ اکثر پارٹنر کاروبار میں شرکت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ عام چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پارٹنر میں ظلم کرنے سے وہی بچتے ہیں جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتے ہیں، اور مومن کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے پارٹنر ہوں گے تو وہ ظلم نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کے پاس ایمان ہو، اللہ کا ڈر ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہم اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیں گے، ظاہری طور پر تو مال ہڑپ کر لیں گے، مالدار بن جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بدلہ برا ملنے والا ہے۔ کہا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی آیت نمبر 24 سورہ صاد آیت نمبر 24 کے اندر دو پارٹنروں کا واقعہ بیان کیا ہے، جن کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، پارٹنرشپ ٹوٹ گئی تھی، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے بھی پارٹنرشپ کی ہے، شراکت میں، ساجھیداری میں کام کیا ہے۔ سعید بن ابی سعید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن آئے، مکہ کے اندر ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام لانے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے میرے بہت اچھے پارٹنر تھے، آپ میرے بڑے اچھے ساجھیدار تھے، کبھی آپ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، نا انصافی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، اور میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے مکہ میں مکہ والوں کے ہیرو تھے، آئیڈیل تھے۔ کس بنا پر؟ معاملات کی بنا پر، کہ اللہ کے رسول نے کسی کے ساتھ بھی معاملات کیے، ان میں سچائی کو ہمیشہ مقدم رکھا، دھوکہ کسی کو نہیں دیا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کی بیوی نے، ابھی شادی نہیں ہوئی، مکہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کیا، پارٹنرشپ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، خدیجہ کا مال تھا،
آپ تجارتی قافلہ لے کر شام جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے رسول بنائے جانے سے پہلے ہیرو تھے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے جب توحید کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دی تو اللہ مکہ والوں کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی کہ اے مکہ والوں، کیا تم میری بات مانتے ہو؟ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں دشمن سے، کیا تم مجھے میری بات میں سچا مانتے ہو؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو مکہ والے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کی وجہ سے، آپ کے لین دین میں صفائی کی وجہ سے بڑا اچھا مانتے تھے اور آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پارٹنرشپ کی ہے اور پارٹنرشپ میں کام کیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے پارٹنرشپ میں کام کیا، جیسا کہ زید بن ارقم اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت، کہ وہ آپس میں چاندی کا کاروبار کیا کرتے تھے، چاندی کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام پارٹنرشپ میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو پارٹنرشپ یہ جائز اور درست ہے، اور شیخ محترم نے بھی اشارہ کیا تمہیدی باتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، ابو داؤد کی 3383 نمبر کی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، انا ثالث الشریکین، میں دو پارٹنروں کا تیسرا پارٹنر ہوں۔ دو پارٹنر آپس میں پارٹنری میں کام کرتے ہیں، میں ان کا تیسرا شریک ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میری مدد، میرا تعاون، میری توفیق اور میری برکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، میری رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک دونوں میں سے ایک اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت نہ کرے، غداری نہ کرے اور بے ایمانی نہ کرے، تب تک میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میری توفیق ساتھ رہتی ہے۔ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُ صَاحِبَهُ خَرَجْتُ نَفْسِي، اگر دونوں میں سے ایک بے ایمان نکل جائے، خیانت کرنے والا بن جائے، تو میں اپنے آپ کو اس پارٹنرشپ سے نکال لیتا ہوں، یعنی میری مدد اور توفیق اور برکت ان سے چھین لیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ پارٹنرشپ یہ جائز اور درست ہے، اور اسلام کے اندر اس کے بہت سارے دلائل ملتے ہیں اور اس کے بہت فائدے بھی ہیں۔ دیکھو پارٹنرشپ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ آپ ایک فائدہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ کی ذہن، عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کی طاقت، مینٹلٹی، ہنر اور علم، یہ اس میں اللہ نے تفاوت رکھا ہے۔ کسی کو علم دیا ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، کسی کو جسمانی طور پر طاقت بنایا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی اور صلاحیت دی ہے۔ جب پارٹنرشپ میں کام ہوتا ہے تو صلاحیتیں ملتی ہے، ہنر ملتا ہے، کام آگے بڑھتا ہے، منافع زیادہ ہوتا ہے اور خیر و برکت زیادہ عام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ مجھے نوازنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، اللہ اس کو دینا چاہتا ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے میرے پاس بھی رزق آ رہا ہے۔ تو پارٹنرشپ کے بڑے فوائد ہیں اور بڑی خیر و برکت ہے، اور اس کے اندر اسلام نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، پارٹنرشپ کی اگر بات کی جائے، ویسے پارٹنرشپ کی 5 قسمیں ہوتی ہے، 5 قسمیں، لیکن 2 اہم قسمیں جو زیادہ رائج ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، باتیں لمبی ہو جائے گی۔ پہلی پارٹنرشپ کی قسم ہوتی ہے کہ جو سب جانتے ہیں کہ بھائی دونوں پارٹنر مال میں بھی برابر کے شریک ہوں اور محنت کے میں بھی برابر کے شریک ہوں، مال بھی سب لگا رہے ہوں اور محنت بھی سب کر رہے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ یہ سب جانتے ہیں، اور منافع حسب اتفاق 50-50 یا جو بھی اتفاق ہو جائے وہ اس پر حسب اتفاق تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارٹنرشپ کی پہلی قسم ہوتی ہے۔ پارٹنرشپ کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ ایک طرف سے مال ہو اور ایک طرف سے محنت ہو۔ دیکھیے کبھی کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ علم نہیں ہوتا، ہنر نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے صحت ساتھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا، تجربہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوسری طرف کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے
لیکن ہنر بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، محنت کرنے کا جذبہ بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، اور جسم بھی صحیح سالم ہے، لیکن پیسہ نہیں. تو پارٹنرشپ کی دوسری قسم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے اور ایک طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے محنت ہوتی ہے. یعنی ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے، انویسٹر، پیسہ لگانے والا، سرمایہ لگانے والا اور کیپٹل لگانے والا، پونجی لگانے والا. اور ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف ہوتا ہے محنت کرنے والا، اور اسی طرح سے تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا اور کاروبار کو آگے بڑھانے والا. تو یہ دو شکلیں ہوتی ہیں میرے بھائیو. دونوں شکلوں کے عمومی اصول اور شرائط جو اسلام نے بیان کی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط دونوں تجارت کے لیے، دونوں پارٹنرشپ کی قسموں کے لیے یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. حلال کام میں پارٹنرشپ کرنی چاہیے، حرام کام نہیں ہونا چاہیے. اگر حرام کام کی پارٹنرشپ ہے تو وہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ دیکھیے، حلال جو کام ہے نا وہ انلمیٹیڈ ہے اسلام کے اندر، کوئی لمٹ نہیں ہے. اور حرام جو کام ہے نا وہ بالکل لمیٹیڈ ہے، بہت بیان کر دی گئے ہیں. اور اللہ کے رسول نے صاف بیان فرما دیا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین. اسلام کے اندر حلال جو چیزیں ہیں بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل واضح ہے. وان الحرام بین، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی کلیئر کٹ ہے، واضح ہے. لیکن کبھی کبھی وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے یہ حلال ہے حرام ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. دقیق مسئلہ رہتا ہے، گنجلک اور پیچیدہ مسئلہ رہتا ہے. لیکن اسلام کی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا، جس میں معاملہ کلیئر نہیں ہے، تو اس نے اپنے دین و ایمان کو محفوظ کر لیا. ڈاؤٹ والی چیزوں میں نہیں پڑنا ہے، ڈاؤٹ والی چیزوں نہیں پڑنا ہے. تو پارٹنرشپ صرف حلال چیزوں میں ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. اللہ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس میں کاروبار کرنا، اس کی قیمت وصول کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پر بلی کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو بلی کا کاروبار، بیچنے کا کاروبار کرنا بھی یہ حرام ہے، بلی کا کاروبار کرنا بھی یہ حرام ہے. لیکن ہمارے یہاں بلی کو بڑے دھڑلے سے بیچا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو نہیں ہے، بعض شہروں میں ہندوستان میں مسلمان بلی کا کاروبار کرتے ہیں، بلی کا کاروبار. تو بلی کے کاروبار میں آپ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے بھائی، حرام کام ہے. جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، شراب کی چیزیں ہیں، جتنی بھی حرام ہیں، ان میں آپ پارٹنرشپ نہ کریں، آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کا کھانا استعمال کرنا حرام قرار دے دیا ہے تو اس میں کاروبار کرنا بھی حرام ہے. یہ بات دھیان رکھیں. آپ کا پارٹنر کتنے بھی جھانسے دے آپ کو، یار اتنا فائدہ ہے، اتنا نفع ہے، یہ کام کر لو گے، ترقی کر جاؤ گے، یہ کر جاؤ گے، وہ کر جاؤ، اس کے جھانسے میں نہیں آنا ہے. صاف بولنا یہ چیز حلال نہیں ہے، میں اس میں آپ کا پارٹنر اور شریک اور ساجھیدار نہیں بن سکتا. حلال میں ہی میں پارٹنر بنوں گا. دوسری چیز، تو دوسرا اصول جو ہے، معاملہ تحریری طور پر ہونا چاہیے، لکھت روپ میں ہونا چاہیے. سب سے بڑی گڑبڑی یہی ہے. پارٹنر تو بن جاتے ہیں اور شروعات تو بڑی خوشحالی میں ہوتی ہے، کوئی چیز لکھی پڑھی نہیں جاتی ہے، پھر گاڑی اٹکتی ہے، پھر اختلافات ہوتے ہیں. میرے بھائیو، سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے معاملات کے تعلق سے نازل فرمائی کہ جو بھی لین دین کرو فاکتبوہ، معاملہ لکھت روپ میں ہونا چاہیے، تحریری شکل میں ہونا چاہیے، باقاعدہ ایگریمنٹ بننا چاہیے. اگر اختلاف سے بچنا ہے تو بڑے بڑے کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر آپ نے یہ تحریری معاہدہ نہیں کیا، ایگریمنٹ نہیں کیا، دیکھو انسان بھول جاتا ہے، بھول چپ ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسا معاملہ ہوا، آپ بھول گئے اور کیا بولتے ہیں دوسرے والوں کو کچھ، دوسرے پارٹنر کو کچھ یاد رہ گیا، آپ کچھ یاد رہ گیا اور تحریری معاملہ نہیں تھا، تو پھر اختلافات ہونا ہے، لڑائی. دیکھو کاروبار میں پارٹنرشپ معاملہ مال کا ہے، اور مال سب سے بڑا جادوگر ہے، سب سے بڑا جادوگر. اس میں کوئی کسی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں. کاروبار میں مال کے معاملے میں باپ بیٹے کا بھی نہیں ہے. شیطان باپ بیٹے کو بھی لڑا دے گا اگر معاملہ کلیئر نہیں ہے. معاملہ کلیئر تو لکھت روپ میں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر لوگ لکھت روپ میں کوئی کام
دیکھ لیں گے، کر لیں گے. بھائی کیا کر لو گے آپ، کیا دیکھ لو گے؟ اللہ کا حکم ایسے ہی تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے. آپ کی محبت، بچپن کی دوستی، رشتہ داری دھری کی دھری رہ جائے گی، اور شیطان آپ کو لڑوا کر چھوڑے گا اور جانی دشمن بنا کر چھوڑے گا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. لہذا معاملہ ایگریمنٹ تحریری شکل میں ہونا چاہیے. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اس طرح سے معاملہ چلنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ نفع نقصان شروع میں ہی اس کی تقسیم واضح ہونی چاہیے. اب تحریری شکل نہیں، اسی میں آتا ہے بھائی کس کو کتنا ملے گا، شروع میں ہی واضح اور کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اکثر لوگ تو بعد میں شروع میں تو کیا ہوتا ہے، میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، وہ کم محنت کر رہا ہے، میں نے زیادہ پیسے لگائے ہیں، میرا ہنر زیادہ لگ رہا ہے، میں زیادہ تھک رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. اب نفع نقصان کا جو ریشو ہے وہ اگر شروع میں ہی تقسیم نہیں ہوا 50-50 یا 60-40 یا 30-70 تو بعد میں معاملہ خراب ہونے والا. نفع نقصان کی تقسیم، اس کا ریشو شروع میں ہی پارٹنرشپ شروع کرتے وقت ہی تک ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں لوگ غفلت کے شکار ہیں، کوتاہی کے شکار ہیں. دیکھ لیں گے، کر لیں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر معاملے آگے گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے. اسی طرح سے اختیارات اور ذمہ داریوں کی وضاحت ہونی چاہیے. کس کے پاس کیا اختیارات ہے، کیا ذمہ داری ہے، کس کو مال خریدنا ہے، کس کو بیچنا ہے، کس کو حساب رکھنا ہے، سب کچھ ہوتا کیا ہے. دو پارٹنر بن گئے اور ایک ہی پورا مالک بنا ہوا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. وہی ڈیلنگ کر رہا ہے، اسی کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور اسی کے اکاؤنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہی سارا معاملہ کر رہا ہے. اور دوسرا پارٹنر بیچارہ آتا ہے، جاتا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھا ہے اور دوسرے اس کو پوچھنے والے بولنے والے بولتے ہیں تیرا پارٹنر تو کریٹا لے کر آیا، تو نے کیا حاصل کیا. ہو گئی بھائی. پورا ذمہ داریاں، اختیارات، ساری چیزیں اسی میں آتی ہے کہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے. کیا کس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس میں بھی غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے. لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، پھر بعد میں لڑتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جس چیز کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ امانت داری ہونی چاہیے، معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے. دیکھیے اگر امانت داری نہیں ہوگی نا، کبھی آپ کی پارٹنرشپ چل ہی نہیں سکتی، اس میں خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی. اب دوسرا پارٹنر، ایک پارٹنر کیا کرتا ہے، یار یہ پیسہ آ گیا ہے پارٹنرشپ میں اس کو یوز کر لیتا ہوں، بعد میں دے دوں گا. اور پھر وہ ڈرا رہتا ہے میری چوری پکڑی نہ جائے، یار مجھے میرے پارٹنر کو پتہ چل گیا اس پارٹی نے مجھے پیسہ ڈالا ہے اور میں نے یوز کر لیا. اب اس کو چھپاتا ہے، بعد میں حساب کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ اپنا یوز کر لیا. بھائی آپ کو یوز کرنا ہے تو بتائیے، آپ اس کے علم میں لائیے، اس کے علم میں لائیے. لیکن وہ پھر جھوٹ بول دیتا ہے، ابھی پیسہ آیا نہیں، فلاں پارٹی کی طرف سے یہ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا ہے. امانت داری نہیں ہے. پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے. وہ غداری آ گئی نا، امانت میں خیانت آ گئی نا. آپ امانت میں خیانت کریں گے تو کیسے آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک مومن کو امانت داری کا ثبوت دینے کے لیے کہا. اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت کے مستحق لوگوں تک پہنچا دو، امانت داری کا ثبوت دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے خیانت سے. اکثر مسلمان پارٹنر خائن ہوتے ہیں، خائن. میرا یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے خیانت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ. اے اللہ میں خیانت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ یہ خیانت ہے نا بہت بری اندرونی صفت ہے، بہت بری ساتھی ہے یہ، اور انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. پھر انسان جو خیانت کرتا ہے نا، کبھی نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا اپنے پارٹنر سے. ہمیشہ ڈر میں رہے گا، خوف میں رہے گا، اندیشے میں رہے گا کہ میرے خیانت کا بھانڈا نہ ٹوٹ جائے اور اسے پتہ نہیں چل جائے. انسان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. اور آدمی جو صاف ستھرا نہیں رہتا، باتوں کو چھپاتا ہے، سارے پارٹنروں کے سامنے بات کو کلیئر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے. چہرے سے پتہ لگاتے تھے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی خیانت کی ہے، اس لیے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے. بہت سارے پارٹنروں میں جب اختلافات ہوتا ہے تو سامنے نہیں آتے، فون نہیں اٹھاتے. کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ اس نے خیانت کی ہے، وہاں پہ ڈرا ہوا ہے. اور منافق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے جو خیانت کرتا ہے. تو جہاں امانت داری نہیں ہوگی وہاں خیانت ہوگی. اور اسلام نے امانت پر بہت ابھارا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا فرمان کہ میں 2 پارٹنر کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک وہ خیانت نہیں کرتے، آپ کے سامنے بیان کی ہے.
میرے بھائیوں، پارٹنرشپ کی دوسری قسم کی جس کو شریعت کی اصطلاح میں مضاربت کہتے ہیں، یہ پارٹنرشپ کی ایک شکل ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دو پارٹیاں آپس میں مل کر کوئی کاروبار کرتی ہے اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں، مال کمانے کے مقصد سے ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے، ایک کی طرف سے محنت ہوتی ہے۔ اگر اس پارٹنرشپ کی قسم کے بارے میں معلوم کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلی شکل جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ایک کی طرف سے مال ہو، ایک کی طرف سے محنت ہو۔ اور دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں دلیلیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام جو یتیموں کے کفیل ہوا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام جو یتیموں کے کفیل ہوا کرتے تھے، تو یتیموں کے حق میں جو بھی وراثت کا حصہ آتا تھا بچوں کے حق میں، تو ان کی جو ولی بنتے تھے صحابہ کرام، ان کے پیسوں کو لگایا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے جو محنت کرنے والے ہوتے تھے، وہ ان کے کاروبار میں بزنس کرتے تھے اور اسی طرح سے کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وجہ بیان کروائیں، ایک طرف پیسہ ہوتا ہے، ایک طرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایک طرف ٹائم ہوتا ہے، ایک طرف ٹائم نہیں ہوتا ہے، ایک طرف بھائی صحت و تندرستی ہوتی ہے، ایک طرف انسان بیمار ہوتا ہے، ایک طرف ہنر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک طرف کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مضاربت کی اگر دیکھیں ہم، موٹی موٹی چار شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے کہ مال لگانے والا انویسٹر ایک ہو، محنت کرنے والا بھی ایک ہو، کاروبار کرنے والا بھی ایک ہو، یعنی دو ہو، ایک مال لگانے والا اور ایک کاروبار کرنے والا۔ دوسری شکل ہے کہ مال لگانے والا ایک ہو اور کاروبار کرنے والے ایک سے زیادہ ہو، پوری ٹیم ہو، پورا گروپ ہو۔ ایک آدمی بولے، پیسہ لگانے والا مالدار آدمی انویسٹر بولے کہ بھائی یہ لو 5 لاکھ روپے اور آپ 10 لوگ، 8 لوگ، 5 لوگ اس میں کاروبار کرو، تو مال لگانے والا ایک اور کاروبار کرنے والے ایک سے زیادہ۔ تیسری شکل ہوتی ہے کہ کام کرنے والا تو ایک ہو اور پیسہ لگانے والے زیادہ، 10 لوگ ہوں، 10 مالدار لوگ ہوں، انویسٹر ہو، بولے بھائی لو ایک آدمی کو ڈھونڈے، دیندار آدمی کو، امانت دار آدمی کو، محنتی آدمی کو، اور بولے ہماری طرف سے یہ پیسہ لو اور آپ اس میں کام کرو۔ یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل کیا ہے کہ مال لگانے والے بھی کئی ایک ہو، متعدد ہو، ایک سے زیادہ ہو، پورا ٹیم ہو، پورا گروپ ہو، اور محنت کرنے والے، کام کرنے والے بھی ایک سے زیادہ ہو، تو یہ 4 شکلیں بنتی ہیں، اور یہ چاروں شکلیں جائز اور درست ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس قسم کے یعنی انویسٹمنٹ کی پارٹنرشپ کے صحیح ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں جو اسلام نے قائم کی ہے۔ اگر ان شرطوں پر یہ کاروبار ہوگا، یہ پارٹنرشپ ہوگی تو درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کیپٹل سرمایہ یا جو بھی پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی پونجی لگائی جا رہی ہے انویسٹر کی طرف سے، وہ نقد کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں، سامان کی شکل میں نہیں۔ یعنی کوئی آدمی انویسٹر یہ نہ بولے یہ لو میری 10 گاڑیاں، ان سے کاروبار کرو۔ دیکھو اس طرح سے اگر نقد اور کیش کی شکل میں یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی، تو جب پارٹنرشپ ختم ہوگی، اس کا اینڈ ہوگا، اس وقت اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ وہ بولا تھا بھائی میں نے 10 گاڑیاں دی تھی، لاؤ میری 10 گاڑیاں۔ بھائی جس وقت دی تھی اس وقت ان کی ویلیو الگ تھی، ان کی ریٹ الگ تھی، اب تمہیں 10 گاڑیاں کیسے دے؟ ہاں اس میں ایسا ہو سکتا ہے بھائی 10 گاڑیاں تم دے رہے ہو تو ان کی جو آج کی ویلیو ہے پارٹنرشپ کی، بھائی جو آدمی محنت کرے گا، کاروبار کرے گا، وہ گاڑیوں کو بیچ کر جو پیسہ لائے گا اسی سے تو کاروبار کرے گا نا، اسی سے کاروبار کرے گا۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ اس کو صحیح بنانے کی، اس کی ویلیو طے کر لے کہ بھائی 10 گاڑیاں آپ دے رہے ہو، جتنی بھی گاڑیاں دے رہے ہو، آج ان کی ویلیو 10 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بیچ دی ہے، اب سمجھ لیجیے آپ نے مجھے 10 گاڑیاں نہیں دی ہے، 10 لاکھ روپے ہی دیے ہیں۔ اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے تو درست ہے۔ لیکن اگر سامان کی شکل میں دے رہا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہو، کیونکہ یہ لڑائی کا گھر ہے۔ بعد میں جب لڑائی ہوگی، میں نے تو 10 گاڑیاں دی تھی، لاؤ دو، 10 گاڑیاں جس وقت دی تھی اس وقت ویلیو الگ تھی، اب معاملہ الگ ہے۔ تو جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ نقد کی شکل میں ہونا چاہیے، کیش کی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس کی اگر گاڑیوں کی شکل میں ہے، سامان کی شکل میں ہے، تو اس کی ویلیو اسی وقت ہو جانی چاہیے، پہلی شکل میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی کیپٹل انویسٹر لگا رہا ہے، جو بھی مال لگا رہا ہے،
وہ معلوم ہونا چاہیے، انناؤن نہیں ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کوئی ایک بیگ کا تھیلا لا کر دے دے، لو کاروبار کرو. ایک بیگ کا تھیلا، نہ گنا ہے نہ کچھ کیا، ایسے علاقے کے کاروبار ایسے نہیں ہونا چاہیے بھائی. معلوم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، انناؤن چیز نہیں ہونی چاہیے. اور معلوم میں کون سی چیز ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں ہیں بھائی. کیپٹل معلوم ہو، کیسے پتہ چلے گا معلوم ہو؟ جنس پتہ ہونا چاہیے. جنس مطلب بھائی آپ انڈین پیسے میں پیسہ دے رہے ہو، ڈالر میں دے رہے ہو، ریال میں دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. جنس پتہ ہونا چاہیے، کون سی کرنسی دے رہے ہو آپ. دوسری چیز کیا ہے کہ مقدار پتہ ہونا چاہیے. کتنے روپے دے رہے ہو؟ 10,000 دے رہے ہو، 1 لاکھ دے رہے ہو، 10 لاکھ دے رہے ہو، تو جتنی مقدار ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. تیسری شکل کیا ہے؟ صفت پتہ ہونی چاہیے. صفت یعنی کیش میں دے رہے ہو، ادھار میں دے رہے ہو. آپ بولو کہ بھائی میرا پیسہ فلاں کے پاس ہے، اس سے لے اور کاروبار کر لو. بھائی وہ دے نہیں دے یہ کوئی بات تھوڑی ہے. دے نہیں دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن صفت پتہ نہیں ہونی چاہیے. صفت پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ جو دے رہے ہو پیسہ وہ کیش میں مجھے دے رہے ہو، یا وہ دینے والا بولے کہ میں اس میں 10 لاکھ پاتا ہوں اور تم لے لو. اور مکرانے میں تو 10 لاکھ آ گئے اور کاروبار کر لیا، کاروبار شروع ہو گیا آپ کا پارٹنرشپ. تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ صفت پتہ ہونی چاہیے. دوسری شکل ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو انویسٹر پیسہ لگانے والا پیسہ لگا رہا ہے، اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب